میرا نام علی زیدی ہے۔ میں امام بارگاہ ناصر الرضا کا جنرل سیکرٹری ہوں، جو کہ مکانگی روڈ کوئٹہ پر واقع ہے۔ اور یہ امام بارگاہ جو ہے، اس کی بنیاد ہمارے بزرگوں نے 1948 میں رکھی تھی۔ اور ماشاءاللہ آج دیکھیے ان کی لگائی گئی اینٹ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ایک پورا ایک ادارے کی شکل میں ہے یہ ہمارے پاس۔ کوئٹہ بلوچستان تو ہم سب کا دل ہے۔ آج سے پہلے یعنی جب تک یہ حالات خراب نہیں ہوئے تھے، یہاں پر جب بھی مجالس اعضاء کا انعقاد ہوا کرتا تھا تو اہل سنت بھائی جو ہیں ہمارے، وہ سب سے زیادہ شرکت کرتے تھے۔ اور یہ ہماری تاریخ رہی ہے ناصر الرضا کی کہ ہم نے یہاں جب بھی کوئی خطیب بلایا ہے، وہ کچھ دے کر گیا ہے، کچھ علم بانٹ کر گیا ہے یہاں سے، تو اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں۔ جلوس ہم نکالتے تھے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا، سبیل اہل سنت بھائی ہمارے لگایا کرتے تھے۔ تو یہ پھر تھوڑے سے حالات خراب ہو گئے، لیکن یہ جو حالات خرابی کا معاملہ ہے، یہ کوئی بیرونی قوتیں تھیں، جبکہ ہمارے ملک کے اندر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی سیکٹیرین سوچ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اور جس طرح کا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کبھی ہمیں محسوس نہیں ہوا۔ میں عام لوگوں کی اگر بات کروں، کہ اپنے آس پاس کی اگر میں بات کروں، تو مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ دوسرے بھائی جو ہیں وہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہے، یا انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا مجھے میسیج نہیں دیا کہ چونکہ آپ کا تعلق اہل تشیع سے ہے، آپ فقہ جعفریہ سے ہیں، تو آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں پسند نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے تقریباً ہمارے یہاں پر یہ اہل سنت برادران جو ہیں، ان کے ساتھ بہت پرانے اور دیرینہ تعلقات ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ایک لہر آئی تھی فرقہ واریت کی، اس نے ہمارے مزاجوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا اور ہماری سوچ پہ کوئی اثر نہیں ڈالا۔ ہم اسی طریقے سے ہیں۔ اور اب یہاں تو ناصر الرضا میں تو باقاعدہ اہل سنت سبیل بھی لگاتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پر بڑا اچھا ماحول ہے۔ اور معاملات خراب ہو گئے تھے، لیکن حکومت نے، فورسز نے، عوام بھی شامل ہے اس میں، سب نے کوشش کر تو اس معاملے کو سالو کیا ہے، اور کوشش کی کہ ملک سے دہشت گردی جیسے معاملات، واقعات یا ان کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں، ان سے اس ملک کی جان چھڑائی جائے۔ اور بہت جلد یہ ناسور جو ہے، جس نے ہمارے ملک کو بہت ڈسٹرب کیا ہے، اس سے ہمارے ملک کی جان چھٹ جائے گی، ہمارے عوام کی جان چھٹ جائے گی، اور پھر دوبارہ سے وہی آج سے 20 سال 30 سال پہلے جس طرح کا ماحول تھا ہم سب مسلمانوں کے درمیان میں، انشاءاللہ اس طرح کا ہی قائم ہو جائے گا۔ میں تمام اہل تشیع اور اہل تسنن بھائیوں سے صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا کربلا میں، اس درس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ درس کسی ایک فقہ کے لیے نہیں تھا، اور آپس میں ہمیں بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ ایون یہ کہ اگر دونوں طرف سے کوئی پروگرام ہو، یعنی اہل تسنن کی طرف سے ہو، اہل تشیع کی طرف سے ہو، ایون یہ کہ ہمارے دوسرے جو ادھر مذاہب رہتے ہیں ان کی طرف بھی کوئی پروگرام ہو، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں شامل ہوں، ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، تاکہ باہر والے یہ دیکھ لیں کہ اب ان کو آپس میں ہم لڑا نہیں سکتے۔ تو درخواست ہے میری سب بھائیوں سے، بزرگوں سے، کہ اس حوالے سے اپنے دلوں کو صاف کریں۔ ہم سب بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور درس کربلا، درس امام حسین علیہ السلام پہ عمل پیرا ہیں، اور آپس کی ہماری کوئی متنازع بات ہوتی ہے اس سے ہم دور ہو جائیں، اور ہر ایسے عمل سے ہم محفوظ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں جس سے ہمارے ملک کو
ہماری سوسائٹی کو، ہمارے کلچر کو اس سے نقصان پہنچتا ہو۔ اصل میں یہ حفاظت ہے اپنے عقیدے کی، اپنے مذہب کی۔ اگر پاکستان کی حفاظت ہے تو ہم ہیں، ہماری حفاظت ہے، ہمارے عقائد کی حفاظت ہے۔ اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر ہمارے عقائد بھی کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تو آخر میں دعا ہے میری اپنے ملک کے لیے کہ اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، سلامت رکھے، اور ہماری فورسز جو ہیں اللہ ان کو ہمت دے اور حوصلہ دے، استقامت دے۔ ہم اپنی فورسز کے ساتھ ہیں، ساتھ تھے اور ساتھ ان کے رہیں گے۔ شکریہ۔